گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت اہم گفتگو ہوگی، آپ آخر تک شامل رہیے گا، علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کل قیامت کے روز دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں۔ اشرف بول رہا ہے شیخ پورے سے۔ مفتی صاحب سوال یہ بھی ایک رقبہ لیا ٹھیکے تے، وہ ٹھیکہ دے کے اپنا اشر دینا پہنتا ہے کہ یا ٹھیکے نہیں کرنا پہنتا بھی جو اشر دینا مالک ہوئے تو اشر کنا بنتا ہے، یہ بھی سوال جواب دیتا جائے ذرا انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی۔ عشور سے متعلق ہے، کوئی رقبہ انہوں نے لیا ہے، اس پہ فصل وغیرہ لگائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کوئی رقبہ انہوں نے ٹھیکے پر لیا ہے۔ جی اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عشر نکالنے سے پہلے ٹھیکہ جو ہے وہ دیا جائے یا بعد میں بغیر ٹھیکہ دیے عشر نکالا جائے، اس طرح کا مضمون تھا اس کا۔ دیکھیں، عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہو کہ جس کی زراعت سے مقصود زمین کے منافع حاصل کرنا ہو، صحیح، تو اس پیداوار کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے فرض ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پیداوار کی جو زکوٰۃ ہے اس کا نام عشر ہے، ٹھیک ہے، یعنی عشر 10واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں دو صورتیں ہوتی ہیں، زمین ٹھیکے پر بھی لی جاتی ہے، صحیح، یعنی جس کو ہم کرائے پر لینا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیکے پر لی جاتی ہے، اور دوسرا ایک زمین ہوتی ہے بٹائی پر لینا۔ ٹھیک ہے، ٹھیکے پر یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 سال کا ٹھیکہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنی رقم، اتنے لاکھ روپے کے ٹھیکے پر جو ہے وہ زمین لیتا ہے۔ صحیح ہے، تو ایسی صورت میں اگر ٹھیکے پر اس نے زمین لی ہے اور عمومی طور پہ یہ ٹھیکہ ہو جائے، یا زمین کے زراعت کے جو اخراجات ہوتے ہیں یہ فصل کاٹنے کے بعد عمومی طور پہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک، تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم پر جو واجبات ہیں ہم وہ پہلے ادا کریں گے اور پھر جو ہے بقیہ میں سے عشر نکالیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ ٹھیکہ نکالے بغیر، یعنی ٹھیکے کی جو بھی رقم ہے وہ نکالے بغیر کل پیداوار، جتنی بھی پیداوار ہے اس کا عشر یا نصف عشر جو ہے وہ نکالنا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ٹھیکے پر اگر زمین لی ہے تو یہ نکالنا کس پر لازم ہوتا ہے؟ تو فتویٰ اس پر ہے کہ جس نے زمین لی ہے جی، ٹھیکے پر، کاشتکار، اس پر جو ہے یہ نکالنا لازم ہے۔ باقی جو مالک ہے زمین کا، تو جس نے ٹھیکے پر دی ہے اپنی زمین کو، اس پر نکالنا لازم نہیں ہے۔ تو اب جو یہ نکالے گا، جو کاشتکار ہے جس نے ٹھیکے پر زمین لی ہے، تو وہ اخراجات وغیرہ جو بھی ہے وہ نکالے بغیر، اور اسی طرح ٹھیکہ اگر اس نے نہیں دیے پیسے وہ بھی نکالے بغیر پہلے کل پیداوار سے عشر ادا کرے گا، عشر یا نصف عشر، پھر بقیہ میں سے جو اس کے اخراجات ہیں وہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ارشاد فرما دیں، ایسا ابھی دوران جواب بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمین ٹھیکے پر دی جاتی ہے، بٹائی کے لیے بھی دی جاتی ہے، یعنی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، تو وہ کون سی زمین ہے کہ جس پر مکمل یعنی عشر ہوگا یا آدھا نصف عشر ہوگا، وہ کون سی زمین ہے؟ دیکھیں، وہ زمین جو بارش سے یا نہر سے، نالوں سے بغیر اجرت دیے سیراب کی جاتی ہے، صحیح، تو اس زمین کی پیداوار میں عشر یعنی 10واں حصہ لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ زمین
جو پانی خرید کر جس سے سیراب کیا جاتا ہے، جیسے صحیح۔ ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ وہ نکالا جاتا ہے. تو لہذا جو زمین بارش کے پانی سے یا نہر کے پانی سے سیراب کی جائے گی، یا اکثر سال کے اکثر حصے میں، اکثر مہینوں میں جو ہے، اکثر دنوں میں وہ بارش کے پانی سے، نہر، ندی، نالیوں کے پانی سے بغیر اجرت دیے جو ہے وہ سیراب کی جاتی ہے، صحیح. تو اس میں تو عشر ہوگا، یعنی 10واں حصہ ہوگا. وہ پانی خرید کر یا سال کے اکثر حصے میں پانی خرید کر ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے اس پیداوار میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا یہ لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بٹائی پر میں بات چھیڑ دی تھی، اس کی بھی وضاحت کر دوں. اب بٹائی پر زمین دی ہے تو پھر اس میں عشر کس پر ہوگا؟ ٹھیک ہے. اب بٹائی پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی نصف ہوگا، جو بھی پیداوار ہوگی نصف مالک لے گا، نصف کاشتکار، یا جو بھی ان کا طے ہوا ہے. تو جتنی پیداوار کا مالک ہے اتنی اپنے حصے کا وہ عشر ادا کرے گا. صحیح. اور جتنی پیداوار اس نے لی ہے صحیح. اس کا وہ مالک کاشتکار، تو اپنی حصے کے مطابق جو ہے وہ جو ہے عشر ادا کرے گا. ٹھیک. اچھا، ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر کسی نے فصل کے لیے قرض لیا تھا، کیا پیداوار میں سے قرض کو نکال کر عشر دیا جائے گا یا کوئی اور صورت بنے گی اس کی؟ دیکھیں، یہ عام زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے. جس طرح رقم وغیرہ کی زکوٰۃ ہوتی ہے تو پہلے قرض کو منہا کیا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ کتنا بچا ہے. اور زمین کی پیداوار پہ جو زکوٰۃ ہے عشر، اس میں ایسا نہیں ہوتا. صحیح. چاہے کوئی کتنا ہی مقروض ہو، تو چاہے وہ لاکھوں کا مقروض ہو، یعنی کل پیداوار بھی قرض میں نکل رہا ہے، پھر بھی اس پر عشر یا نصف عشر لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں قرض کو منہا نہیں کیا جائے گا، بلکہ کل پیداوار پر جو ہے عشر یا نصف عشر لازم ہوگا. اچھا، ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جیسے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں ہیں، ظاہر ہے اس کے عذاب قرآن میں بیان کیے گئے. اسی طرح اگر کوئی شخص عشر ادا نہیں کرتا، ظاہر ہے وہ فیملی کا ایک فرد بھی ہوگا، اس کی فیملی بھی ہوگی، تو کیا اس کے اثرات اس کے گھر پر بھی مرتب ہوں گے، گھر والے جیسے کھانا پینا دیگر معاملات کے اندر؟ دیکھیں، جو مالک ہے، جو پیداوار کا مالک ہے، اس پر زکوٰۃ نکالنا لازم ہے نا. ٹھیک ہے. اس کی عشر یا نصف عشر نکالنا لازم ہے. اگر وہ نہیں نکالتا تو وہ گناہ گار ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. باقی اس پیداوار میں وہ اپنے گھر میں لے آتا ہے، گھر والے اگر اس کو استعمال کرتے ہیں، اس فصل کو، گندم وغیرہ کو، تو گھر والے گناہ گار نہیں ہوں گے. ان کا استعمال کرنا جائز ہوگا. البتہ اس پر یہ لازم رہے گا، یعنی اگر نہیں نکالی تو اب بھی یہ لازم رہے گا، یا پچھلے سالوں کی نہیں نکالی، یا جتنی پیداوار ہوئی تھی سال میں اس کی نہیں نکالی، اس پر اب بھی یہ لازم رہے گا کہ اس کی وہ زکوٰۃ نکالے، عشر یا نصف عشر نکالے. گھر والوں پر اس کے عشر نہ نکالنے کی وجہ سے ایسا نہیں کہا جائے کہ اس میں سے کھانا ان کے لیے ناجائز ہو جائے. ٹھیک ہے. گھر والوں کا کھانا جائز ہوگا، کیونکہ ان پر کہ اس کا کوئی وبال نہیں. اصل وبال اسی پر ہے جو نہیں نکال رہا زکوٰۃ، وہی گناہ گار ہے. مدنی چینل کے ناظرین، عشر سے متعلق آپ نے جواب سماعت فرمایا. سوال تو ایک ہی تھا، لیکن اس کے تحت بھی کچھ سوالات بنے جو ہم نے مفتی صاحب سے کیے. آئیے دوسری کال ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. محمد عرفان بات کر رہا ہوں برے والا سے. سوال یہ کہ جب ہم گھر سے باہر ہوتے ہیں تو جو قصر نماز ہے، کتنے فاصلے پر جب ہوں گے تو قصر نماز جو ہے وہ واجب ہوگی؟ جی، کیا فرمائیں؟ انہوں نے کہا کہ گھر سے نکلیں تو کتنے فاصلے پر قصر نماز شروع ہو جائے گی. دیکھیں، مسافر وہ ہوتا ہے جو 3 دن کی راہ جو ہے وہ نکلے، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے نکل جائے 3 دن کی راہ کے لیے. اب اس کی جو مسافت بیان کی ہے فقہاء نے، وہ ہے تقریباً 57.5 میل. ٹھیک ہے. اور کلومیٹر کے حساب سے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ٹھیک ہے. کے ارادے سے وہ سفر کے لیے نکلا، تو جیسے ہی اپنے شہر اور شہر کے آس پاس جو آبادی ہے اس سے جیسے ہی نکلے گا، اب اس کے مسافر کے احکام شروع ہو گئے. صحیح. یہ ایسا نہیں جب تک 92 کلومیٹر سفر نہ کرے وہ قصر نہیں کرے گا. صحیح. بلکہ 92 کلومیٹر اس نے سفر کرنا ہے. صحیح. اور مسافر کب کہلائے گا؟ جب اپنے شہر، اپنی بستی سے جیسے ہی باہر نکلے گا، اب وہ مسافر کے احکام اس پر لازم ہو گئے. اس دوران جو ہے وہ جتنی بھی نمازیں آئیں گی تو ان میں وہ قصر کرے گا. جو فرض نماز ہیں 4 رکعتیں، ان کو 2 کر کے پڑھے. یعنی آپ کا یہ جواب ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک تعداد کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے یہ، کہ مثال کے طور پر اگر یہاں سے کوئی حیدرآباد جا رہا ہے، باب المدینہ کراچی سے،
تو بعض یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم حیدرآباد پہنچیں گے جب مسافر ہوں گے جب ہی ہم قصر پڑھیں گے، لیکن آپ کے جواب سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ مثال کے طور پر یہاں سے نکلا اور ٹول پلازا وغیرہ سب اس نے کراس کر لیا، آبادی سے وہ نکل گیا، تو اب بھی وہ قصر. جی جی، کیوں مسافر جب تک اپنے شہر میں ہے جی جی تو شہر میں جب تک ہے تو ابھی مسافر کے احکام اس پر نہیں آئے. ٹھیک ہے. جانا اس نے حیدرآباد ہی ہے، اور صحیح. حیدرآباد تو 92 کلومیٹر سے بہت زیادہ ہے. تو اب وہ مسافر کب سے ہوگا؟ تو جیسے ہی کراچی کے حدود سے وہ باہر نکلے گا ٹھیک ہے. تو اب مسافر کا احکام، اب اس دوران جتنی بھی نمازیں آئیں گی تو وہ قصر ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. اب حیدرآباد سے اگر واپس باب المدینہ کراچی آ رہا ہے تو اب وہ کب تک قصر پڑے گا؟ اس میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو. واپسی آ رہے ہوتے ہیں سفر سے تو کہہ رہے ہیں اب تو شہر چھوڑ دیا ہم نے، ظاہر ہے اب تو پوری پڑھیں. اب جو ہے وہ اب جیسے کراچی ان کا آبائی شہر ہے تو وہ کہتے ہیں کراچی جب وہ 50-60 کلومیٹر رہ جاتا ہے، یعنی 92 کلومیٹر سے کم رہ جاتا ہے، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اب تو اتنا سفر نہیں ہے، صحیح، تو اب تو ہمیں پوری پڑھنی چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. مسافر کب تک مسافر ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. وہ جب تک ہوتا ہے کہ جب تک واپسی اپنے شہر میں نہ پہنچ جائے. جیسے ہی وہ کراچی، جیسے حیدرآباد سے نکل کر وہ کراچی آئے گا، صحیح ہے. تو جب تک وہ کراچی کے حدود میں نہ پہنچے وہ جب تک مسافر ہی ہے، قصر نماز پڑھے گا. اگرچہ 10 کلومیٹر فاصلہ رہ گیا لیکن وہ مسافر ہے. صحیح. تو جیسے ہی وہ کراچی کے اندر داخل ہوگا، کراچی کے حدود میں داخل ہوگا، اب وہ مسافر نہ رہا. ٹھیک ہے. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. محمد کبیر اطاری خوشاک تحری کبینہ سے عرض کر رہا ہوں کہ سائیں بھائی یہ فرماتے ہیں کہ کچھ ادویات جو ایسی ہیں ان میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ہومیوپیتھک کی ہے، تو آپ مہربانی فرما کر اس کا مسئلہ بتا دیں کہ کیا وہ استعمال کرنی چاہیے یا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ہومیوپیتھک ادویات کے اندر دیکھیں، الکوہل کا استعمال ادویات میں ہو تو بطور دوا اسے استعمال کر سکتے ہیں. علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اور ویسے بھی وہ قلیل مقدار میں ہوتی ہے، ایسی نہیں کہ اس کو پینے سے نشہ چڑھ جائے. جی. تو علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر بطور دوا کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس دوا میں الکوہل کا استعمال ہے، اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہومیوپیتھی کے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100% جو ہے دوائیوں میں یہ الکوہل کا استعمال ہوتا ہے. تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ بطور دوا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. البتہ بطور نشے کے اس کو استعمال کرنا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہے اندرونی استعمال کے حوالے سے. وہ خارجی جو اس کا استعمال ہے، کیونکہ الکوہل اب کئی چیزوں میں شامل ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے روزمرہ کی استعمال کی چیزوں میں ہوتا ہے، تو اب سے بچنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. تو عمومی بلوہ کی وجہ سے جو اس کا خارجی استعمال ہے تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے. جیسے پرفیوم، صحیح، اس میں بھی الکوہل کا استعمال ہوتا ہے. صحیح. تو اب علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی اس کو لگاتا ہے تو اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، صحیح، نماز اس کی ہو جائے گی. لیکن پھر بھی اس میں ہے اختلاف، تو بچنا بہتر ہے. بنت عبدالاحد ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر کپڑوں پر کیچڑ لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اگر تو وہ کیچڑ واقعی گٹر وغیرہ کی تھی جو ناپاک ہے تو وہ لگ گئی تو ظاہر اس کو پاک کرنا ہوگا. اگر تو ویسی کیچڑ جیسے بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ بن گئی ہے، صحیح، تو وہ کیچڑ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے. تو اگر وہ کیچڑ کپڑے پہ لگ بھی گئی تو کپڑے کو ناپاک نہیں کہیں گے، پھر بھی صاف کر لینا چاہیے، نظافت ہے یہ. ٹھیک ہے. تو پھر بھی اگر بالفعل کسی کے کیچڑ لگ گئی تھی، چھینٹیں پڑ گئی تھیں، بعضوں کا توجہ نہیں جاتی، جیسے ہم نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو بارش ہو رہی ہوتی ہے تو کیچڑ راستے میں اس کی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، بعد میں توجہ جاتی ہے، تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. ہاں، واقعی اگر یقینی طور پہ معلوم تھا کہ اس میں گٹر وغیرہ کی نجاست تھی، ٹھیک، تو پھر تو اس صورت میں وہ چھینٹیں لگی ہیں تو پھر اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا. دوسرا SMS یہ ہے کہ اگر زبان میں لکنت ہو، قرآن مجید کی ادائیگی تلفظ صحیح ادا نہیں ہو رہے تو اس نماز کا کیا ہوگا؟ تسبیحات جو ہے وہ صحیح طرح ادا نہیں ہو پا رہی، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ دیکھیں، ایسی صورت میں جو معذور ہے اس کے لیے تو آسانی ہے، ٹھیک ہے، وہ کوشش کرتا رہے ٹھیک ہے، جس طرح اس کی زبان سے میں نے صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے. اگر پھر بھی اس سے نہیں ہو پاتا لیکن کوشش اپنی برابر جاری رکھے، نماز اس کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا فرمائیں؟ یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ ٹوپی اور امامے کے بغیر نماز پڑھنا. دیکھیں، ننگے سر نماز پڑھنا اگر سستی کاہلی کی وجہ سے پھر تو مکروہ ہے. ٹھیک ہے، فقہ کرام نے کہا مکروہ ہے، لیکن نماز ہو جاتی ہے. صحیح. اور اگر کوئی واقعی ننگے سر، یعنی مرد جو ہے وہ ننگے سر اگر نماز پڑھتا ہے
اور اس لیے اس کو زیادہ خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے پھر تو اس کے لیے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، افضل ہے۔ اور اگر معاذ اللہ کوئی تحقیر کی نیت سے نماز کو ہلکا جانتے ہوئے کرے گا کہ کوئی ضرورت نہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ کفر تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ اور عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا، سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے، یا بال خراب ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس صورت میں مکروہ ہے۔ یہ اس طرح کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، عشور سے متعلق بھی گفتگو ہوئی، قصر نماز کے حوالے سے بھی مزید معلومات آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ آئیے مزید آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ محمد رمضان اطاری قادری کوٹ اردو سے عرض کر رہا ہوں۔ پوچھنا یہ ہے مفتی صاحب سے کہ ایک دکاندار ہے، وہ اپنی سیل بڑھانے کے لیے 3000 روپے کی سیل پہ کوئی انعام رکھا انہوں نے، کیا یہ انعام لینا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے ملک دودھ کی دکان نہیں تو اس میں کلو پر آدھا کلو یا پاؤ آپ کو فری دیں گے، اسی طرح اپنی سیل بڑھانے کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ ہاں، اس طرح ہوتا ہے، جیسے بڑے بڑے جو سٹورز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 5000 کی خریداری آپ کریں، 10000 کی کریں تو آپ کو انعام ملے گا، تو یہ ہے انعام والی صورت، صحیح، اور شرعی طور پہ جائز ہے۔ اگر کسی نے اتنی خریداری کر لی ہے اور اس کو اس پر انعام مل رہا ہے تو وہ لینا بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ چاہے وہ اپنے 5000 کی خریداری پوری مکمل کرتا ہے اپنی مرضی سے، اور پھر ایک ٹوکن ڈال دیتا ہے انعام کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ مزید محمد عمر فاروق اطاری بکر سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا مؤذن کے لیے ضروری ہے کہ وہی تکبیر پڑھے؟ اگر مؤذن کے علاوہ کسی اور نے تکبیر پڑھی تو نماز پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ جی، تکبیر پڑھنے کے بھی احکام ہیں، کیا فرمائیں؟ جی دیکھیں، اگر تو مؤذن وہاں پر اذان کہنے والے وہاں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں اگر کوئی اقامت کہہ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ مؤذن نہ ہو تو امام جو ہے وہ تکبیر کہے۔ اور اگر مؤذن وہاں پر موجود ہیں اور ان کی اجازت سے اگر کوئی اور تکبیر کہہ لیتا ہے ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بغیر اجازت کہتا ہے اور اس صورت میں مؤذن صاحب کو یہ ناگوار گزرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بغیر اجازت وہ کہہ رہا ہے اور مؤذن صاحب اس سے ناراض ہوں گے، ناگوار گزرے گا، تو یہ صورت مکروہ ہے، لیکن نماز میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل یہ ہے کہ اب جس کو شوق ہوتا ہے وہ اذان دینے لگ جاتا ہے، وہ اقامت کہنے لگ جاتا ہے، بعض اوقات مؤذن صاحب اجازت بھی دے دیتے ہیں، تو اس طرح ہر ایک کو اذان کہنے کے لیے، اقامت کہنے کے لیے کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے، نہ کسی کو اجازت دینی چاہیے۔ تو عمومی طور پہ یا تو ایسے لوگ اقامت کہہ رہے ہوتے ہیں، اذان دے رہے ہوتے ہیں جن کے تلفظ درست نہیں ہوتے، ادائیگی درست نہیں ہوتی، میں نے خود دیکھا ہے بعض کی داڑیاں بھی نہیں ہوتی، ہاں بعض کی داڑھی نہیں ہوتی اور وہ فاسق ہیں، ٹھیک ہے، اور فقہاء کرام نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو فاسق ہے اس کی اذان کہنا یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس نے اذان کہہ دی ہے تو بہتر ہے کہ اس کا اعادہ کیا جائے۔ تو اذان و تکبیر کہنے والا مرد صالح متقی ہونا چاہیے، تو اس لیے ہر ایک کو اقامت کے لیے یا جو ہے اذان کہنے کے لیے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک جی۔ مزید کال۔ نکاح ہوتا ہے، یہ اگر فرض کیا لڑکا مطلب دولہے کی غیر موجودگی میں یہ نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کے کیا شرائط ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتے ہیں؟ اچھا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وکالت جو لے لی جاتی ہے لڑکی سے، کیا دولہا نہیں ہے تو اس صورت میں؟ دیکھیں، جس طرح جو عورت ہوتی ہے جس کا نکاح ہوتا ہے دلہن، وہ بھی تو وہاں موجود نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ کسی کو اپنا وکیل بناتی ہے، وہ وکیل وہاں پر جا کر اس کی طرف سے ایجاب و قبول کرتے ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکا موجود نہیں ہے، جیسے باہر ہے، باقی سب فیملی یہاں پر ہیں، تو یہاں اپنا کسی کو وکیل بنا لے، اور وکیل وہ جو ہے گواہوں کی موجودگی میں جو ایجاب و قبول کا طریقہ ہے ٹھیک ہے، وہ کر لیں، تو اس صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا۔ یہ تو عام مسئلہ تھا، لیکن کسی کو اگر اس طرح نکاح پڑھانا ہو جیسے لڑکا یا لڑکی باہر ہیں تو اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ وہ دارالفتاء اہل سنت میں رجوع کریں، کہ اکثر صورتیں ایسی ہوتی ہیں بعض اوقات نکاح فضولی ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہی نہیں ہے، تو اچھی طرح جو ہے معلومات کر لیں دارالفتاء اہل سنت سے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہے لڑکا یا لڑکی کے والدین آ جائیں، والد صاحب آ جائیں دارالفتاء، تو ان کو ایک طریقہ، شرعی طریقہ بتا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ مزید کال۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیسے بعض اوقات انسان مسجد کے لیے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ والے مسجد والے پیسے مسجد کے جو وضو خانے وغیرہ وہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، مسجد کے پیسے کا استعمال، دیکھیں، اگر جس مسجد
کو पैसे दिए हैं तो वो अब मस्जिद के जो जुमला काम है तामीरात वगैरह के हवाले से दीगर जो काम है उसमें वो चंदा इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अगर पूछना यही चाह रहे हैं तो थोड़ी सी वजाहत नहीं थी सवाल में, वरना ये कि मस्जिद को चंदा दिया, अब मस्जिद को दे दिया, मस्जिद का हो गया, अब मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं वो मस्जिद में जो भी तामीराती काम हो रहे हैं या जिस काम में सर्फ करना चाहें उर्फन उसमें सर्फ कर सकते हैं। ठीक। मज़ीद कौन? मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि हम यूके में रह रहे हैं लेकिन हमारी ज़मीन पाकिस्तान में है, लेकिन जो ज़मीन हमारी है वो हमारे भाइयों के पास है। हमको नहीं पता उसमें वो कितनी ले रहे हैं, कितना ठेका ले रहे हैं, जहाँ वो कितना कमा रहे हैं, तो क्या उसमें हम कोई जिम्मेदारी हमारी है कोई कि उसका ज़कात का जो मसला है, जहाँ कोई उशर का मसला है? बराए मेहरबानी इसके लिए आप थोड़ी जी हमारी रहनुमाई कर दी है, जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन। क्या फरमा? देखिए, इसमें अगर तो इनके भाइयों ने ज़मीन ठेके पर दी हुई है, मुश्तरका ज़मीन, तो असल तो जो पैदावार का मालिक होता है ज़कात उशर उस पर लाजिम होता है। ठीक है। अब ठेके पर दी है तो ठेके पर देने वाले पर तो नहीं है, सही है, लिहाजा इन पर भी कोई मसला नहीं है। हाँ, मसला ऐसा हो कि ज़मीन मुश्तरका हो और मुश्तरका तौर पर जो है वो जो है पैदावार हो रही है तो मुश्तरका मालिक हुए तो हर कोई अपने अपने हिस्से के मुताबिक जो है वो उशर अदा करेगा। तो अपने भाइयों से पूछ लें वो क्या तरीका अपनाएगा। यही तरीका है कि ठेके पर दिया हुआ है, सही है, उन्होंने, तो ना उनके भाइयों पर उशर है ना इन पर उशर है। ठीक है। अच्छा, बिनते अब्दुल लतीफ़ हैं, मजमे में कुरान मजीद का बुलंद आवाज़ से पढ़ना, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? देखें, जिस तरह कुरान खानी हो रही होती है वो सभी बुलंद आवाज़ से पढ़ रहे होते हैं, तो क्योंकि अब सुनने वाला कोई नहीं, हुक्म यह है तो जब कुरान पाक पढ़ा जाए खामोशी से सुना जाए, अब सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है, सभी बुलंद आवाज़ से जो है वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है। अच्छा, अगर गुस्ल वाजिब हो जाए तो क्या करना चाहिए, और जमात में 5 मिनट अगर बाकी हैं तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे? तो ज़ाहिर है जमात में 5 मिनट बाकी हैं, वक्त तो होगा, तो इस सूरत में पहले वो गुस्ल करेंगे, सही है, गुस्ल कर जो है वो नमाज अदा करेंगे, अगरचे जमात छूट गया, सही, लेकिन अगर नमाज वक्त में ही अगर 5 मिनट बाकी हैं, ठीक है, यानी गुस्ल कर ये वक्त के अंदर ठीक नमाज नहीं पढ़ सकता, तो इस सूरत में इजाज़त है कि वो तयम्मुम करके फ़र्ज़ नमाज पढ़ ले, लेकिन इस पर यह लाजिम होगा कि फिर दोबारा नहा कर गुस्ल करके वो नमाज को दोबारा पढ़े। ठीक है। अच्छा, साथ में ये भी है कि अगर सर्दी ज़्यादा हो तो क्या करना चाहिए? अब सर्दी है तो गुस्ल ज़्यादा सवाब कमाना चाहिए। सर्दी में जो है वो वज़ू करना, ये करना दुश्वार होता है, ठीक है, तो इस सूरत में दुगना सवाब मिलेगा। ठीक है। तो मुतबादिल निज़ाम होता है, ज़ाहिर ठंडे पानी नुकसानदेह हो तो गर्म पानी से जो है वज़ू किया जा सकता है, अब तो कई सहूलतें हैं। अच्छा, 3 बहनों की साथ शादी हो सकती है, क्या फरमाएंगे? बिल्कुल हो सकती है, ये उम्मीद तौर पर होता है कि 2 बहनों की या 3 बहनों की एक साथ से मुराद एक ही दिन में निकाह हो रहा हो या रुखसती हो रही हो, इस शरीय तौर पर ऐसा कोई हरज नहीं है। ठीक है, तो एक दिन एक साथ भी निकाह इनका हो सकता है, एक दिन एक साथ इनकी एक ही दिन में रुखसती तीनों की हो सकती है, शरीय तौर पे कोई हरज नहीं है। जी, मज़ीद कॉल्स हम शामिल करेंगे। मेरा नाम दिलबर हुसैन है, मैं टोबाट्रिक से बात कर रहा हूँ। पूछना ये है कि दुरूद शरीफ कौन सा ज्यादा पढ़ना अफजल है, दुरूद इब्राहिमी या कोई और दुरूद शरीफ? जी, इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं, क्या फरमाएंगे? देखिए, हदीस में तो दुरूद इब्राहिमी का ही जिक्र आया है, और दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में हम पढ़ते हैं ये पढ़ना सबसे अफजल है। ठीक है, और साथ साथ दीगर दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, और यानी ये भी पढ़ते रहें, और साथ साथ ऐसा दुरूद पाक भी पढ़ते रहें कि जिसमें दुरूद भी हो और सलाम भी हो, क्योंकि हुक्म दोनों का आया है, दुरूद और सलाम का आया है, तो लिहाजा ऐसा दुरूद पाक भी साथ साथ पढ़ते रहें। दुरूद जैसे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कि इसमें दुरूद भी है, सलाम भी है। ठीक है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें भी दुरूद भी है, सलाम भी है। तो इस तरह वो दुरूद भी साथ साथ पढ़ा जाए जिसमें आप अलैहिस्सलाम उनकी आल पर दुरूद हो और सलाम हो। ठीक जी, मज़ीद? जहाँ हम काम करते हैं ना, फैक्ट्री का मालिक है जो, तो वो लेबर को ज़कात देता है, क्या ये लेना मुनासिब है कि ठीक है कि नहीं? जी, लेबर को ज़कात देना, देखिए, अगर लेबर जो है वाकई मुस्तहिक हैं, यानी जो काम करने वाले हैं उनमें से वाकई जो मुस्तहिक ज़कात हैं, सही, तो वो तो ले सकते हैं।
صحیح. اور جو مستحق ज़कात نہیں ہے یا ان میں سے کوئی سادات ہیں, سید ہیں, ہاشمی ہیں, تو ان کا لینا جائز نہیں ہو. ٹھیک ہے جی. مزید کال. اس کا میں نے یہ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں 15 دن کے لیے 20 دن کے لیے 1 مہینے کے لیے, تو پوچھنا صرف یہ تھا کہ ابھی ویسے ہم نے جو آج تک سنا ہے کہ 15 دن سے زیادہ اگر رہنا ہو تو پھر تک نماز نہیں ہوتی. تو یہ ابھی 20 دن کے لیے جا رہے ہیں یا مہینے کے لیے جا رہے ہیں, یہاں سے یہ مکہ جاتے ہیں تقریباً ہفتہ ایک وہاں رہتے ہیں, پھر 10 دن رہتے ہیں, پھر یہ واپس آ جاتے ہیں ادھر مکہ میں, یہ ان کی نماز قصر ہوگی, یہ پوری پڑھنی پڑتی ہے. اچھا یہاں پر میں یہ بھی ایڈ کر دوں گا کہ کیونکہ یہ بات دیکھی بھی ہے کہ اب جیسے عمرہ جو ہوتا ہے نا یہ تو عموماً 15 دن کا ہی پیکیج ہوتا ہے, اور اس کے اندر مکہ شریف کے بھی چند دن ہوتے ہیں, یعنی ایک ہی جگہ 15 دن کیسے رہے گا جب 15 دن کا پیکیج ہے. لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں, یعنی توجہ نہیں ہوتی اس حوالے سے ان کی قصر. دیکھیں وہ جو کسی جگہ ہم جا رہے ہیں جی وہاں اگر 15 دن کسی ایک ہی جگہ 15 دن رہنے کی نیت ہو تو وہاں پہنچ کر مسافر نہیں ہوں گے, قصر نہیں پڑیں گے. لیکن جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں بعض اوقات 1 مہینے کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں تو مسافر نہیں بنتے. صحیح. وہ اس طرح کہ کسی ایک جگہ نہ پورے 15 دن مکے میں گزارنے ہیں ایک ساتھ, نہ پورے 15 دن مدینہ شریف میں گزارنے ایک ساتھ. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک ہفتہ یا 10 دن مکہ شریف میں گزارے, پھر مدینہ شریف میں 8-9 دن گزارے, پھر 10-11 دن جو ہے مکہ شریف میں گزارے. ٹھیک ہے. تو اس طرح دونوں جگہ پورے مہینے جو ہے وہ قصر نمازیں ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ کسی ایک جگہ کا مکہ شریف میں پورے 15 دن قیام ہوتا حج ہے, کے دنوں میں مل جاتا ہے موقع, یا مدینہ شریف میں پورے 15 دن قیام ہوتا ہے, تو اس صورت میں تو مسافر نہیں رہیں گے. صحیح. لیکن عمومی طور پہ جو 15-20 یا 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں وہ شیڈول یہی ہوتا ہے کہ مکہ یا مدینہ کسی ایک جگہ میں ایک ساتھ 15 دن نہیں گزارنے. صحیح. تھوڑے دن ادھر تھوڑے دن ادھر, پھر دوبارہ مکہ شریف میں. صحیح. تو اس صورت میں یہ مسافر ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اور قصر نماز پڑھنا جو مسافر ہے اس پر لازم ہے کہ قصر نماز پڑھے, ورنہ وہ گناہگار ہوگا. صحیح. اس صورت میں اچھا اگر قصر اس پہ لازم تھی, اس نے پوری پڑھ لی, تو اب کیا ہوگا؟ اب اس کو معلوم نہیں تھا ٹھیک ہے کہ مجھ پر جو ہے قصر ہے یا مجھے پوری پڑھنی ہے, اس نے پوری پڑھ لی, بعد میں پتہ چلا, تو اب اس نماز کا لوٹانا اس پر واجب. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, خیر یہ تو مکہ مدینہ کے سفر کی تو کیا بات ہے, عموماً یہاں پر لوگ نماز توجہ سے پڑھتے ہیں, لیکن جب اپنے شہر سے کہیں جاتے ہیں تو وہاں بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے, غفلت ہو جاتی ہے, تو وہاں اگر نماز قضا ہوئی تو جب اب اس کا اعادہ کس طرح کریں گے, کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ دیکھیں وہ جو نماز جس حالت میں قضا ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اگر حالت سفر میں قضا ہوئی ہے تو جب بھی اس کو پڑھیں گے تو اب قصر ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے عمومی طور پہ ہو جاتی ہے معاذ اللہ, تو احتیاط کرنی چاہیے. تو دوران سفر اب نماز قضا ہو گئی, ٹھیک ہے, اب وہ دوبارہ اپنے شہر میں واپسی بھی آ گئے ہیں, اب اپنی نماز وہ والی قضا کرنا چاہ رہے ہیں, دوبارہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو وہ یہ سمجھیں کہ میں تو اب مسافر نہیں رہا, صحیح, میں تو پوری پڑھ لوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. حالت سفر میں قضا ہوئی تھی تو اب پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے, جب بھی قضا کریں گے تو قصر کر کے ہی کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو حالت قیام میں اپنے شہر میں نماز قضا ہوگی, اب وہ چاہے وہ حالت سفر میں جو ہے وہ قضا کریں تو پوری قضا کریں. ٹھیک, یعنی جو نماز جس حالت میں قضا ہوگی اسی حالت میں ہی اس کو پڑھا جائے گا. جی مدی چینل کے ناظرین, قصر کے حوالے سے بھی بڑی اچھی معلومات مل رہی ہے. آئیے سلسلے میں آخری کال ہم شامل کرتے ہیں. کام زیادہ کرتے ہیں, صبح کو دیر اٹھتے ہیں 9-10 بجے کے ٹائم, اب ہم نماز اس وقت پڑھتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے یا ٹائم پہ پڑھنا صحیح ہے؟ کتنی آسانی سے انہوں نے فرما دیا. دیکھیں نماز تو فرض ہے, وقت کے اندر ہی ادا کرنا ضروری ہے. اب چاہے کتنا بھی کام ہو, نماز کا اہتمام ان پر لازم ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے, بالغ مسلمان پر. تو اب ان کو وقت کے اندر ہی پڑھنی ہوگی. یعنی فجر کا جو وقت ہے, سورج طلوع ہونے سے پہلے انہیں نماز ادا کرنی ہوگی. اگر اس طرح نہیں کریں گے اور جس طرح 8-9 بجے اٹھ کر جو ہے وہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو یہ قضا ہوگی, اور گناہگار بھی ہوئے سستی کی وجہ سے. تو لہذا لازم ہے چاہے وہ کتنا ہی کام کاج ہو, نماز کی پابندی کریں, وقت کے اندر ہی اور جماعت کے ساتھ ہی کوشش کر کے ادا کریں. مدی چل کے ناظرین, اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے, وہی ہمیں روزی عطا فرماتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ وہ آپ کو کام عطا کرے اور آپ اس کے کام کی ابتدا, جو کام اس نے آپ کو عطا کیا, جو روزی عطا کی, اس کی ابتدا آپ جو ہے وہ اس کی نافرمانی سے کریں, نماز کو قضا کر کے. یہ کتنی عجیب سی بات ہے. جہاں آپ کام کرتے ہیں, جہاں سے آپ کو روزی مل رہی ہے, شاید اس سیٹ کی ناراضگی آپ کو اچھی نہیں لگتی ہوگی کہ اگر یہ ناراض ہو جائے گا تو مجھے کام سے نکال دے گا, فارغ کر دے گا, میرا کیا ہوگا.
لیکن جس رب عز و جل نے آپ کے سیٹ کو، آپ کو، ہم سب کو جو روزی عطا فرما رہا ہے، اس کی نافرمانی کے حوالے سے کتنے ہم مطلب یعنی سنجیدگی نہیں ہے، بڑی آسانی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ میری 9 بجے آنکھ کھلی، 10 بجے آنکھ کھلی. بعض تو ایسے بھی نادان ہوتے ہیں جو ہنس کر بتاتے ہیں کہ یار آج میری نماز قضا ہو گئی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم 5 نمازیں باجماعت پڑھنے والے بنیں، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ اپنی رحمت سے ہمیں سعادت بھی عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.